سامنے ایک پہیلی ہے بوجھنی آپ نے ذرا، وہ پہیلی کیا ہے؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ایسا کون سے لوگ ہیں جن کی صرف ایک ہی زندگی میں خواہش ہو، زیادہ خواہشیں نہیں ہے، صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے، وہ ایسی کون سی خواہش ہے؟ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی صرف ایک ہی خواہش ہے۔ بے اولاد کے بعد اس کی یہ پہلی خواہش ہوگی بے اولاد ہے، میری اولاد ہو، پھر اس کے بعد کہیں گے میرے بچے بڑے ہوں، میرے یہ بڑے اچھی پوسٹوں پہ چلے جائیں، اس کا مطلب ہے مزید خواہشیں ان کی آگے۔ صرف ایک خواہش والا بندہ بتائیں حج پہ، حج کے بعد وہ کہیں گے حج پہ جاؤں تو میں خرچہ بھی ان کو دے کے جاؤں، میں جب واپس آؤں تو ان کے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، مزید خواہشیں ہیں ان کی۔ اور جنت کی خواہش ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جنت میں تو میں جانا ہی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ میں نے اپنے بچوں کو کچھ دے کے بھی جانا ہے، وہ بھی ان کی خواہشیں ہیں جی۔ شہادت کے لیے اسے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے شہید تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ کہ وہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کو میں نے کیا دے کے جا رہا ہوں، اور میرے والدین کا بھی کیا، بس وہ باقی باتیں بھی وہ سوچتا ہے ساتھ ساتھ جی۔ آنکھیں جو نہ دیکھ سکتا ہوں، سوری اندھا نہ دیکھ سکا اس کے آنکھیں جو نہ دیکھ سکتا ہوں، وہ جب دیکھے گا وہ کہتا ہے میں اچھی اچھی چیزیں دیکھوں گا، کہتا ہے میں اس سے بھی اچھی چیزیں دیکھوں گا، اور یہ چیزیں پھر میں لے بھی لوں جی۔ اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے جی، رب کو راضی کرنا رب کو راضی کرنا ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی رب کو میں نے راضی کرنا، میں نمازیں بھی پڑھوں، ایک تو میری یہ خواہش ہے، دوسری میری خواہش ہے کہ میں عمرہ بھی کرنے جاؤں، تیسری میری خواہش ہے کہ میں حج بھی کروں، اور چوتھی خواہش ہے کہ میں جو ہے وہ زکات بھی دوں، اور پھر میری خواہش ہے کہ میں لوگوں غریبوں لوگوں کے کام آؤں۔ اس کے بعد مزید اس کی خواہشیں آ جاتی ہیں، اچھی جاب کے بعد اسے کہتا ہے جی میری اچھی جاب تو لگ گئی ہے، تو اب میرے پاس اچھی سی گاڑی بھی آ جائے، اب پھر اچھی سی وائف بھی آ جائے جی جی جی۔ چلے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی صرف ایک ہی خواہش ہے، وہ لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں، جن کا جو ہے وہ دل خراب ہو چکا ہے، بس اس کو زندگی اور موت ہے، وہ کہتا ہے یا الہی بس مجھے صحت دے دے، باقی چاہے مجھے گاڑی بھی نہ ملے کوئی بات نہیں، مجھے امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بننا قبول نہیں لیکن مجھے صحت چاہیے، مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بننا بھی قبول نہیں لیکن مجھے صحت چاہیے، مجھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں، بس مجھے صحت چاہیے۔ وہ بیمار لوگ ہیں جن کی صرف ایک ہی خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ان کو صحت مل جائے جی۔ تو صرف وہ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کینسر کا مریض ہے وہ کہتا ہے یا الہی بس مجھے صحت دے دے، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن مجھے بس صحت مل جائے۔ تو جب بیمار ہونے کے بعد لوگ ایک یہ خواہش کرتے ہیں، تو آج آپ کیوں نہیں اپنی صحت کی خواہش کریں؟ آپ اپنی صحت کی خواہش کریں، یا الہی ہمیں اچھی صحت دے، اور اچھی صحت آپ کو کب مل سکتی ہے؟ جب وہ اچھا کھانا کھائیں گے نا۔ وہ بائک پھر میں آس پاس جو ہے نا کہیں پھول نگر کے پاس، وہاں پہ ایک بڑا اچھا پکوڑے والا تھا، وہ دیسی گھی کے پکوڑے بناتے ہیں، کہتے جی جب ہم نے موسم ذرا اچھا سا ہونا، دوستوں نے آپس میں مشورہ کرنا یار وہاں سے جو ہم دیسی گھی کے پکوڑے نہ کھانے چلے، دوست پلان بناتے اور پھر وہاں پہ چلے جاتے۔ کہتے جی ہمیں کچھ عرصے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ دیسی گھی ان کے پاس آتا کہاں سے ہے، اور جب ان کی انڈسٹری وہاں پہ گھی دیسی گھی بھی بنتا تھا، اور وہاں پہ اس کو جب ویسٹ ہوتا تھا نیچے گرتا تھا اس کی صفائی کر کے وہ باہر جو ہے وہ اس کو پھینک دیتے تھے، واش کر دیتے تھے، اور باہر جہاں پہ اینڈ پوائنٹ آتا تھا اسی کا، تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ کپڑا لے کے اور اس کو وہاں پہ رکھتے، اور جو گھی ہوتا تھا جو وہ اس کپڑے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا، اور پھر اس کو نچوڑ کے اس کو تھوڑا بہت صاف کرتے، تو وہ جا کے اس پکوڑے والے کو دیتے تھے اور وہ دیسی گھی کے پکوڑے بناتا تھا۔ تو بھائی آپ جو بھی چیز کھاتے ہو کھانے سے پہلے سوچو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ وہ میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے جی ہم فش کھانے کے لیے گئے، وہ بڑی مشہور دکان تھی فش کی، کہتے جی فش ہم نے کھا لی، بڑے مزے سے کھائی، کھانے کے بعد ہم نے جو ہے وہ میں ہینڈ واش کرنے کے لیے میں نے کہا یار میں نے ہینڈ واش کرنے، کہتے ہیں وہ واش روم میں وہاں پہ، کہتے جی میں جب واش روم میں گیا ہوں تو میرا برا حال ہو گیا۔ برا حال کیوں ہوا؟ کہتے واش روم کے اندر انہوں نے فش کو مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا، ڈیر لگا واش، کہتا یہی فش ہم نے کھائی ہے جو واش روم میں رکھی ہوئی ظالم۔ واحد کی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اور میں نا مسجد نبی جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو مسجد نبی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک قرآن محل ہے، وہاں پہ میرا لیکچر وہی ہوا۔ 2 دن کے بعد میں جب وہاں سے پاس سے گزرا تو میں نے ایک لمبی لائن دیکھی،
लंबी लाइन क्यों थी? मैंने कहा बड़ा शौक है लोगों का जो है कुरान महर को देखने का, उसके अंदर कुरान पाक की तफसील, वहाँ पे तफसीलात बताई जाती है, कुरान पाक वहाँ से आया, ये छोटा कुरान पाक है, ये आज से 1000 साल पहले का है, सॉरी हाँ तकरीबन 1000 साल पहले का वो कुरान पाक है। तो इस तरीके से उसके बारे में ये बड़ा ही नायाब नुस्खा है, वो चीज़ें बताई जाती थी वहाँ पे। तो वो मैंने कहा बड़ा शौक है लोगों को देखने का। फिर जब मैं मज़ीद करीब हुआ तो मैंने पूछा जब उनसे इतनी लंबी लाइन है, तो पता चला ये साथ ही हॉस्पिटल है और वहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो जब लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जब इस तरह की ऊट पटांग चीज़ें खाई जाती हैं तो फिर सेहत भी ख़राब होती है। और हमारे प्यारे नबी के दौर जब था तो एक हकीम आता है प्यारे नबी के पास, आके कहता जी कि मैं ना आपके यहाँ पे मदीना पाक में जो है वो हिकमत की दुकान खोलना चाहता हूँ। कुछ अर्से के बाद दोबारा आता है तो कहता है जी कि मेरे पास कोई मरीज ही नहीं आता। प्यारे नबी कहते हैं ये मेरे जो साहबा कराम है ना, ये पेट भरकर नहीं खाना खाते, ये कुछ जब इनको भूख कभी कुछ बाकी होती है तो ये अब खाना पीना छोड़ देते हैं, और जब इनको शिद्दत की भूख लगती है तो तब जाके ये दोबारा खाते हैं। आज आप अंदाजा कीजिए रात के वक्त आप कहीं निकलें तो होटल्स भरे पड़े हैं लोगों से, रात का वक्त है और होटल भरे पड़े हैं, और दोबारा फिर आप एक दूसरी तरफ जाएं हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल भी लोगों से भरे पड़े हैं, क्योंकि खाना सही नहीं खाया जाता, सही टाइम पे नहीं खाया जाता, तो उस वजह से लोग बीमार भी ज्यादा होते हैं। आपकी सेहत सबसे पहले है, आप तभी सेहतमंद हो सकते हैं जब आप अच्छा खाएंगे, फिर आपकी सेहत भी अच्छी होगी।